ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ سیاسی مکالمے کا جہاں پر بھی آغاز ہونا ہوتا ہے وہاں بہت آسانی کے ساتھ پرامن جدوجہد کرنے والوں کو غیر ملکی ایجنٹ اور ملک دشمن قرار دے کے اب سنگل آؤٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس فیز سے، اس ڈائلاگ سے باہر نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پاکستان کے انتظام والے کشمیر میں گزشتہ کئی روز سے حالات شدید کشیدہ ہے۔ آپ کو شاید سوشل میڈیا پر کوئی ایک آدھ پوسٹ نظر آ گئی ہو، کیونکہ میڈیا تو بالکل خاموش ہے، کیونکہ جب بھی کوئی حقیقی معاملہ ہو، حقیقی مسائل ہوں، پاکستان کا میڈیا وہ بالکل گنگ رہ جاتا ہے اور اس کے کیمروں کی آنکھیں پھوٹ جاتی ہیں اچانک۔ جو مزاحیہ خبریں ہیں اور جو غیر ضروری باتیں ہیں وہ آپ کو وہاں نظر آتی ہوں گی، یا سیاسی بازیگری کا جو ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے وہ آپ کو ہر روز ایک کرتب کی طرح اس ٹی وی کی اسکرین پر نظر آئے گا۔ لیکن انسانی حقوق کے معاملات ہوں، بلوچستان کا معاملہ ہو کہ وہ خیبر پختونخوا میں انسانی حقوق کی زیادتیاں ہوں، سندھ کا معاملہ ہو کہ کشمیر یا گلگت بلتستان کا، ایسے موقع پر پاکستان کا ٹی وی وہ زیادہ بولتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ کشمیر میں حالات اس وقت کیسے ہیں، وہاں صورتحال کشیدہ کیوں ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ پچھلے کچھ 1.5 سال سے وہاں مظاہرے چل رہے تھے، لیکن ان مظاہرین کے ساتھ گفتگو کرنے، انہیں انگیج کرنے، ان کے ساتھ سیاسی بات چیت کرنے کی بجائے آپ ٹی وی اسکرین پر سنتے رہے کہ وہ غدار ہیں اور ملک کے ایجنٹ ہیں۔ آئیے ہم کشمیر سے تعلق رکھنے والے صحافی دانش ارشاد سے بات کرتے ہیں۔ وہ مصنف بھی ہیں، ایک بڑی تحقیقی کتاب بھی انہوں نے لکھی ہے، اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں، اور آئیے ان سے دریافت کریں کہ یہ کیا معاملہ ہے، کون سے غدار ہیں جو یہ اس وقت پرامن تحریک چلا رہے ہیں، اور یہ پرامن تحریک اب تشدد کا رنگ اختیار کیسے اور کیوں کرتی جا رہی ہے۔ آئیے دانش ارشاد سے بات کرتے ہیں۔ دانش السلام علیکم، کیسے مزاج، آپ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ خیریت۔ اچھا دانش بھائی، یہ پہلے تو یہ بتائیے کہ اس وقت کشمیر کی صورتحال کیا ہے؟ آزاد جموں کشمیر میں سر اس وقت بدترین ایک صورتحال ہے۔ آزاد جموں کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی کا ایک پروٹیسٹ چل رہا تھا 29 ستمبر سے، اور پہلے تو 29 ستمبر کو ایک واقعہ پیش آیا جس میں مسلم کانفرنس کے لوگوں نے عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں پہ فائرنگ کی اور ایک کیجوالٹی ہوئی۔ کل کا دن پرامن ہی گزرا، اور آج صبح پھر سے کریک ڈاؤن کیا گیا، اور مظفر آباد میں، ڈیل کوٹ میں اور ڈڈیال میں ان 3 جگہوں پر بدترین قسم کا کریک ڈاؤن ہوا۔ اور عوامی ایکشن کمیٹی کا یہ دعویٰ ہے کہ اس وقت تک 4 کیجوالٹیز ہو چکی ہیں۔ جو عوامی ایکشن کمیٹی کے کارکنان تھے، 2 ڈیل کوٹ میں اور 2 مظفر آباد میں کیجوالٹیز ہو چکی ہیں۔ گو کہ جو گورنمنٹ تھی تو اس کی طرف سے گزشتہ شام یعنی 30 ستمبر کی شام کو ایک ویڈیو پیغام 3 وزراء کی جانب سے جاری ہوا تھا، جس میں انہوں نے عوامی ایکشن کمیٹی کو کہا تھا کہ آئیں بیٹھ کے ڈائلاگ کرتے ہیں آپ کے مطالبات پہ۔ لیکن اس کے بعد عوامی ایکشن کمیٹی نے صبح کہا تھا کہ جو اس وقت کمیونیکیشن بلیک آؤٹ ہے، سب سے پہلے اس کو ختم کیا جائے اور اس کے بعد ڈائلاگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ چونکہ ہم جو عوامی ایکشن کمیٹی کے ممبران ہیں وہ آپس میں کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے، کمیونیکیشن بلیک آؤٹ کی وجہ سے بات چیت ان کی نہیں ہو رہی، وہ کوئی مشاورت نہیں کر پا رہے، تو اس لیے سب سے پہلے کمیونیکیشن بلیک آؤٹ ختم کیا جائے، اس کے بعد ڈائلاگ کرتے ہیں۔ اور اس وقت جو صورتحال ہے تو یہ 28 ستمبر دن 1:30 بجے سے ابھی تک مسلسل آزاد جموں کشمیر میں کمیونیکیشن بلیک آؤٹ ہے۔ وہاں پر موبائل فون سروس معطل ہے، وہاں پر موبائل انٹرنیٹ، ایون لینڈ لائن انٹرنیٹ جو اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن کا ایک DSL سروس ہے، وہ انٹرنیٹ کی وہ بھی معطل ہے۔ تو ابھی تک مکمل طور پر کمیونیکیشن کا بلیک آؤٹ ہے۔ یہ ابھی تک کی صورتحال۔ دانش، پچھلے سال سے میں نے پچھلے سال بھی کوئی 2-4 بار اسی طرح مختلف صحافی دوستوں سے گفتگو کی جو کشمیر سے تعلق رکھتے تھے، اور انہوں نے تفصیل سے بتایا کہ ایک وہاں پر بجلی کے معاملے پر اور بیوروکریسی کے معاملے پر ایک پروٹیسٹ چل رہا تھا۔ کیا یہ موجودہ پروٹیسٹ اسی پروٹیسٹ کا ایک ایکسٹینشن ہے، یا یہ ایک نئی بات ہے، اور جو پہلے مطالبات تھے اب مطالبات کیا ہیں؟ یہ اسی پروٹیسٹ کی کنٹینیوٹی ہے۔ یہ بنیادی طور پہ پروٹیسٹ سٹارٹ ہوا تھا مئی 2023 کو، اور عوامی ایکشن کمیٹی بنی تھی ستمبر 2023 میں۔ انہوں نے پہلی جو گورنمنٹ سے اپنے مطالبات منگوائے تھے وہ مئی 2024 میں منگوائے تھے، جب بجلی سستی ہوئی تھی آزاد جموں کشمیر میں 3 روپے فی یونٹ، اور آٹا سستا ہوا تھا 2000 روپے فی من۔ اس وقت ایک تیسرا بڑا مطالبہ تھا جس کو گورنمنٹ نے منظور کیا تھا، وہ یہ تھا کہ جو آزاد جموں کشمیر کی بیوروکریسی اور گورنمنٹ ہے، اس کو جو پریویلیجز ہیں، جو
غیر ضروری قسم کے پریویلیجز ہیں تو ان کو ختم کیا جائے، اور اس پہ گورنمنٹ نے کمیٹی بنانے کا وعدہ کیا تھا، لیکن ابھی تک وہ کمیٹی نہیں بن سکی۔ جو آزاد ایک وہ مطالبہ بھی اسی کنٹینیوٹی میں، پھر اس کے بعد دسمبر 2024 میں آزاد جموں کشمیر گورنمنٹ نے ایک آرڈیننس لایا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جس طرح اسلام آباد میں ایک قانون پاس ہوا تھا پیسفل اسمبلی کے حوالے سے کہ آپ پہلے اجازت لیں گے اور پروٹیسٹ کی اور یہ ساری چیزیں، تو اس طرح کا ایک آرڈیننس لایا گیا تھا دسمبر 2024 میں، اس کے خلاف پروٹیسٹ ہوا، گورنمنٹ کو وہ آرڈیننس واپس لینا پڑا۔ اس وقت بھی انہی مطالبات کی کنٹینیوٹی تھی، اور ساتھ میں آرڈیننس کی منسوخی کے ساتھ وہی مطالبات اب بھی ایک تو وہ مطالبہ بھی ہے جو بیوروکریسی اور گورنمنٹ کو پریویلیجز ہیں ان کو ختم کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً جو بنیادی 4-5 مطالبات ہیں تو وہ بھی اور ہیں۔ تو اس لیے اس طرح سے یہ جن میں آزاد جموں کشمیر اسمبلی جو ہے اس میں جو مہاجرین مقیم پاکستان کی نشستیں ہیں تو ان کے خاتمے کی بھی ایک بڑا مطالبہ، اور جو فیڈرل منسٹرز گئے تھے اسلام آباد سے ڈائلاگ کے لیے آج سے 7-8 دن پہلے مظفر آباد، تو ان کا یہی کہنا تھا کہ جو ڈیڈ لاک ہوا ہے آزاد جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور جو فیڈرل گورنمنٹ تھی، فیڈرل گورنمنٹ کے نمائندے تھے، ان کے درمیان جو ڈیڈ لاک ہوا ہے تو وہ انہی 2 مطالبوں پر ہوا ہے۔ باقی فیڈرل جو منسٹرز ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ ان کو فیڈرل گورنمنٹ نے تسلیم کر لیا تھا۔ تو اگر تسلیم کر لیا تھا اور فریقین بات چیت کے لیے بھی تیار ہیں تو پھر یہ تشدد کیوں نظر آ رہا ہے؟ ہاں، یہ اصل پوائنٹ یہ ہے چونکہ رات کو جب آزاد جموں کشمیر گورنمنٹ کے کچھ وزراء نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا، اور اس کے بعد پھر ایکشن کمیٹی نے بھی اس کا پازیٹیو ریسپانڈ کیا، صرف ان کی یہ شرط تھی کہ جو کمیونیکیشن بلیک آؤٹ ہے اس کو ختم کیا جائے۔ اس عوامی ایکشن کمیٹی کے اس ریسپانس کے بعد ایک منظم قسم کا اور سیم ٹائم میں آزاد کشمیر کے جو اضلاع تھے، مختلف اضلاع، ان میں کریک ڈاؤن شروع ہوا، جن میں مظفر آباد ہے، باغ کی تحصیل ڈیپورٹ ہے، اور میرپور کی تحصیل ڈڈیال ہے۔ یہاں پر سیم ٹائم میں ایک کریک ڈاؤن شروع ہوا، اور جو عوامی ایکشن کمیٹی کا دعویٰ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 4 لوگ مارے گئے ہیں اب تک، اور پولیس کا یہ دعویٰ ہے کہ پولیس کی جو مختلف جو ان کی وائرس وغیرہ سے کچھ چیزیں کنوے کی گئی ہیں، اور پاکستان کے ایک اینکر پرسن بھی ہیں سن ایوب، انہوں نے ٹویٹ کی ہے کہ آزاد کشمیر میں 3 پولیس اہلکار بھی مارے گئے ہیں۔ تو یہ پولیس کا بھی یہ دعویٰ سامنے آیا ہے ریسنٹلی۔ تو جو ایک منظم طریقے سے آپریشن شروع ہوا دونوں طرف سے ڈائلاگ کے بعد، یہ ایک بڑی حیران کن بات ہے، چونکہ پروٹیسٹرز کی ہم نے اگر کل کی ایک ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں تو چونکہ اسلام آباد پولیس آزاد کشمیر بھیجی گئی ہے، وہ ایک پہاڑی علاقہ ہے، وہاں پر ان کو چیزوں کا پتہ نہیں ہے، ادھر ادھر کیسے رستے جاتے ہیں کیسے نہیں، وہ تو سڑک پہ ہی جا سکتے ہیں، لیکن کہیں پر وہ مغلوب ہوئے جو پروٹیسٹرز تھے، ان پروٹیسٹرز نے اسلام آباد پولیس پہ قابو پایا، اس کے بعد کسی تصادم کے بغیر ان کو دور جا کر جہاں پر دیگر پولیس اہلکار کھڑے تھے ان تک چھوڑ کے آئے۔ تو یہ ایک پرامن پروٹیسٹ کی واضح مثال تھی، لیکن آج صبح اچانک جو کریک ڈاؤن شروع کیا گیا، اور اس کے نتیجے میں جو 4 کیجوالٹیز ہوئیں اور پولیس اہلکاروں کے مرنے کا بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے، تو یہ صورتحال بنی اچانک سے بنی، اور اس کا جو اگر پس منظر دیکھیں تو پرسوں شام کو جو عوامی ایکشن کمیٹی کے ایک ممبر ہیں شوکت نواز میر مظفر آباد کے، تو انہوں نے اپنی گفتگو میں واضح کہا تھا، جو وہاں پر ایک انٹیلیجنس آفیسر ہیں مظفر آباد میں تعینات، ان کا بار بار نام دہراتے ہوئے کہا تھا کہ وہ یہاں پر 9 مئی کی طرح کے واقعات کروانا چاہ رہے، اور ایسا ہم انہیں نہیں دیں گے، اور انہوں نے تقریباً 60 منٹ کی تقریب میں 4-5 منٹ ان کا نام لے لے کر بار بار ان کو ٹارگٹ کیا۔ کل کی ان کی ویڈیوز دیکھیں تو انہوں نے واضح طور پر یہ کہا کہ ہم اداروں کے خلاف بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ہمیں اداروں کے خلاف بات کرنا پڑے گی، کیونکہ جو سچویشن بن رہی ہے تو وہ حالات خرابی کی طرف جا رہی ہے، اور ہمیں کھل کر بات کرنا ہوگی۔ تو اس کے بعد پھر جو ایک ڈائلاگ کی افر تھی اس کو بھی ایکسیپٹ کیا گیا، اور اس کے بعد اچانک سے کریک ڈاؤن شروع ہوا، اور یہ بنی اچھا، سچویشن۔ ہم نے دیکھا دانش کے بہت سارے علاقوں میں کنٹینر رکھے جا رہے تھے،
جی کئی جی علاقوں میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو پروٹیسٹرز تھے انہوں نے کنٹینر اٹھا کے دریاؤں میں پھینکے. تو اگر بالکل مجھے جو سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے وہ یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ گفتگو کا راستہ کھلا تھا, فریقین گفتگو پر راضی بھی تھے, حکومتی وزراء بھی ایکٹیو تھے, جو اسٹیٹ فورسز ہیں وہ بھی اس میں سب شامل. تو پھر یہ کنٹینر لگانے یا لوگوں کو روکنے, یہ کیا معاملات ہیں؟ اور دیکھیں یہی چیزیں سمجھ سے بالا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے کنٹینر لگا کے روکنا وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اچانک سے کریک ڈاؤن شروع کرنا یہ ایک حیرت انگیز قسم کی اور ایک تشویشناک بات تھی. چونکہ سیم ٹائم میں میرپور آپ کو پتا ہے کہ بالکل دوسرے کونے پہ, مظفر آباد بالکل دوسرے کونے پہ, دونوں جگہوں پہ سیم ٹائم میں کریک ڈاؤن شروع کرنا. اور جن علاقوں میں کریک ڈاؤن کیا گیا, مظفر آباد کی میں بات کروں تو وہاں پر فیڈرل کانسٹیبلری جو پاکستانی وزارت داخلہ کے اندر ایک فورس آتی ہے وہ تھی, اور اسلام آباد پولیس تھی ڈڈیال میں. تو جن علاقوں میں آزاد جموں کشمیر پولیس تھی وہاں پر کسی قسم کا کوئی کریک ڈاؤن نہیں ہوا. جہاں پر یہ فیڈرل فورسز تھی وہاں پر کریک ڈاؤن کیا گیا. تو یہ ایک تشویشناک بات ہے کہ ان کو احکامات کس نے دیے اور کس کے کہنے پر جب ایک طرف ڈائلاگ کی بات ہو رہی ہے تو دوسری طرف ان کو کریک ڈاؤن کے آرڈرز کس نے دیے, یہ ایک اچھا تشویشناک بات ہے. دانش, تو ایک اور کل کی جو دانش, اس پہلے یہ بتا دیجیے کہ اس طرف آپ نے بتایا کہ جو 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 یہ اسٹرگل ہو رہی ہے یا جو ایک پرامن تحریک چل رہی تھی, اس میں کون کون سی سیاسی جماعتیں جو اکٹھی ہیں, یا یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں بلکہ یہ عوام کا اپنا گٹھ ہے؟ یہ جو آپ عوامی ایکشن کمیٹی کہہ رہے ہیں, یہ کون لوگ ہیں؟ یہ عوامی ایکشن کمیٹی کا وجود آیا بنیادی طور پہ یہ ایک پروٹیسٹ چل رہا تھا راولاکوٹ میں, مئی 2023 میں سٹارٹ ہوا تھا. آٹے کی قیمتیں جب بڑی تھی تو اس وقت یہ سٹارٹ ہوا تھا. اس میں ایک نیشنلسٹ رہنما تھے سردار عبدالقدیر خان, اور ان کے ساتھ جو راولاکوٹ انجمن تاجران کے صدر ہیں, ایک لڑے تھے اس وقت صدر تھے عمر نذیر. ان دو لوگوں نے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے شروع کیا تھا. بعد میں یہ بجلی کی قیمتیں بڑھی اگست 2023 میں, تو اس وقت یہ جو پروٹیسٹ تھے آٹے کی وجہ سے سٹارٹ ہوئے تھے, یہ بجلی کی قیمتیں بڑھنے کے باعث پوری ریاست میں پھیل گئی. اور اس کے بعد ستمبر 2023 میں جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا قیام عمل میں آیا, جس میں بڑی تعداد تاجروں کی تھی. ایک دو لوگ بار کونسلز کے تھے جو مظفر آباد بار کونسل کے اور مظفر آباد کی جو سپریم کورٹ بار کونسل ہے اس کے ممبر ہیں, راجہ امجد علی ایڈوکیٹ وہ تھے, اور پھر کچھ ٹرانسپورٹرز حضرات تھے. تو یہ وہ کہ جو باقی لوگ تھے, باقی لوگ ہیں وہ تو پولیٹیکل پارٹیز سے افیلیٹ ہیں, لیکن وہ عام کارکن ہیں. اس کو جو چلانے والے لوگ ہیں تو وہ بنیادی طور پر تاجر حضرات ہیں اور ٹرانسپورٹرز ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں. اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں تو پولیٹیکل پارٹیز ان کے ٹوٹلی اگینسٹ کھڑی ہیں. ریسنٹلی 21 ستمبر کو راولاکوٹ میں ایک جلسہ ہوا تھا جس میں آزاد جموں کشمیر کے 4 سابق وزراء اعظم, 4 پولیٹیکل پارٹیز کے سربراہ اور ایک موجودہ وزیر اعظم چودھری اخبار الحق, ان تمام لوگوں نے مل کر ایک جلسہ کیا, اور وہاں پر یہ 500 لوگ بھی جمع کرنے میں ناکام رہے. اس سے 2-3 دن پہلے اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے ایک سابق وزیر اعظم راجہ فاروق قدر نے ایک پیپر لہرا کے کہا تھا کہ یہ سائفر آیا ہے اور آزاد جموں کشمیر کے خلاف ایک سازش کی جا رہی ہے. تو اس کا جس طرح سے ریسپانڈ ملا, اور پھر اس کے بعد جس طرح راولاکوٹ جلسے میں ان کو لوگ نہیں جمع ہوئے, تو اس کے فوری بعد وہ سائفر والے اس بیانیے سے ٹوٹلی بیک فٹ کر گئے لوگ. اور اس کے بعد پھر دوسرے ہی دن آزاد جموں کشمیر میں پاکستان کی گورنمنٹ نے فیڈرل منسٹرز کو بھیجا تاکہ وہ جا کر ڈائلاگ کریں. اور وہ ڈائلاگ ایک ہی دور ہوا, مطلب تقریباً 8-10 گھنٹے کی یا 12 گھنٹے کی ایک سیٹنگ ہوئی. تو اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ کے جو نمائندے گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ ڈائلاگ ناکام ہو گئے, اور وہ جانے اچھا کی اس طرح سے جلدی میں تھے کہ جیسے کوئی بہت زیادہ اہم کام آگے بچا, اور جس کام کے لیے وہ آئے ہیں وہ انہوں نے نمٹا لیا ہو. تو ایک اتمام حجت ہمیں دیکھنے کو ملی. اس میں کوئی اسمام ان کی طرف سے بھی جو بات دانش, کی گئی وہ ہم نے پاکستان کے کئی ٹی وی چینلز پہ دیکھا ہے, بلکہ میں ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پر, اور اس میں وہ اینکر یہ فرما رہے تھے کہ جو کشمیر میں جو عوامی ایکشن کمیٹی کا یہ ہے, یہ تو غیر ملکی ایجنٹ غدار لوگ ہیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں نہیں, عام لوگوں کی تحریک ہے اور یہ غدار لوگ ہیں, یہ کیا ہے معاملہ؟ کتنے غدار ہیں اس میں؟
وہ غداری کی میں نے آپ کو مثال دی کہ ایک سابق وزیر اعظم نے سائفر لہرایا کہ یہ انڈیا سے سائفر آیا ہے اور یہ آزاد جموں کشمیر میں سازش ہو رہی ہے. تو اس غداری کو جس طرح سے پیٹ دیا عوام نے، اور اس کے بعد جس طرح ان کو جلسے میں جواب ملا، وہ 500 لوگ جمع کرنے میں ناکام رہے. 4 سابق وزرائے اعظم، 4 پارٹیوں کے صدور اور ایک موجودہ وزیر اعظم اور ایک سابق صدر بھی تھے ان میں. تو یہ لوگ جس طرح خالی کرسیوں سے خطاب کرتے رہے، تو وہ ان کا جو سازش کا بیانیہ تھا وہ تو عوام نے پیٹ دیا. باقی پروپیگنڈا کرنے میں ظاہر ہے نہ ہمارا کوئی کنٹرول ہے اور نہ ہی کسی اور کا. پاکستان کا جو مین اسٹریم میڈیا تو اس کی صورتحال آپ بھی اچھا دیکھ دانش، سکتے ہیں، آخر ہمیں میں بھی پتہ آخر میں صرف یہ ہے. بتا دیجیے. پرسوں پورا دن پروپیگنڈا جی کیا تھا. جی جی، بہت بہت بات کیجیے. جسٹ میں ایک ایگزامپل دے دوں آپ کو. پرسوں پورا دن پروپیگنڈا کیا جاتا رہا کہ مظفر آباد میں عوامی ایکشن کمیٹی نے مسلم کانفرنس کے لوگوں پر فائرنگ کی. تو اسی رات جب ایک کیجولٹی ہوئی تو عوامی ایکشن کمیٹی کی اپلیکیشن پر مسلم کانفرنس کے جو سردار عتیق کے داماد ہیں ان پر، ان سردار عتیق کے داماد کے بیٹے پر اور ان کے بھائی پر FIR ہوئی، جس سے واضح ہوا کہ یہ مسلم کانفرنس کے لوگ تھے، نہ کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے. تو یہ مسلم کانفرنس بنیادی طور پہ سازش کر سکتی ہے، لیکن عوامی ایکشن کمیٹی میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی. اچھا دانش، آخر میں بتا دیں، یہ اونٹ کس طرف آپ کروٹ لیتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ اب آگے ہوگا کیا؟ وہ آخر میں وہ پھر اوپر کے 4 لوگ بیٹھ جائیں گے اور سب ہنسی خوشی رہنے لگ جائیں گے، یا کچھ اس کا نکلے گا بھی؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی ایسے ہی ہوا تھا. آپ نے 2023 کا ذکر کیا، 2024 میں ایسی مذاکرات ہوئے تھے. ہم نے خود 2-4 پروگرام بھی کیے، گفتگو ہو گئی اور پھر سب معاملہ سیٹل ہو گیا. تو اب بھی ایسے ہی ہو جائے گا کہ اتنے سارے جو جانیں ضائع ہو گئیں، اتنا سارا جو نقصان ہو گیا وہ ٹھیک ہے، لیکن اوپر بیٹھ کے سب حل ہو جائے گا سب معاملہ؟ کیا ایسے ہی ہے؟ دیکھیں اس وقت آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ اس کا کیا آؤٹ پٹ نکلے. آؤٹ پٹ تو نکلنا چاہیے، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ آزاد جموں کشمیر کا کوئی پولیٹیشین کہیں سامنے آیا ہی نہیں. مظفر آباد میں کوئی مل نہیں رہا. وزیر اعظم ادھر اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی سے مل نہیں رہے. تھوڑی دیر پہلے ایک ڈائلاگ کی جو آفر آئی، وہ ایک لیٹر سامنے آیا، ابھی اس کی تصدیق یا تصدیق نہیں ہوئی کہ وہ فیک ہے یا اوریجنل ہے، لیکن وہ بھی چیف سیکرٹری کی طرف سے آیا جو فیڈرل کے نمائندے ہوتے ہیں مظفر آباد میں. تو یہ حالات کوئی عجیب و غریب قسم کے ہیں. اور شوکت نواز میر نے جن صاحب کو بار بار ٹارگٹ کیا تھا، ایک جو انٹیلیجنس جو انچارج ہے انٹیلیجنس ایجنسی کے وہاں پر مقامی، تو ان کی جانب بار بار اشارہ کر کے کہا تھا کہ وہ مذاکرات کو سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں اور وہ نو میں ہی کروانا چاہ رہے ہیں. تو اس کا الٹیمیٹلی عوامی ایکشن کمیٹی کے پاس بھی کوئی لا عمل اس طرح سے نظر نہیں آتا کہ ان کا فردر کیا پلاننگ ہے. وہ چونکہ کہیں پہ انٹری پوائنٹ بند کیے جا رہے ہیں، کہیں پہ مظفر آباد کی طرف لامات کی بات کی جا رہی ہے. تو کوئی اس وقت تک انتہائی غیر یقینی صورتحال ہے کہ گورنمنٹ کا کوئی اس طرح سے سامنے نہیں ہے اور عوام مر رہے ہیں، اور عوامی ایکشن کمیٹی کی بھی کوئی واضح سچویشن موجود نہیں ہے کہ انہوں نے ڈائلاگ کرنے ہیں، انہوں نے گورنمنٹ کے ساتھ کوئی نیگوشیٹ کرنا ہے، یا پھر انہوں نے مظفر آباد مارچ کرنا ہے یا انٹری پوائنٹس کی طرف مارچ کرنا ہے. ان کی بھی پراپر طور پر ابھی تک کوئی سمجھ نہیں سامنے آ رہی کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور گورنمنٹ کیا کرنا. گورنمنٹ تو اپنا کوئی موقف لے ہی نہیں رہی، تو وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں ان کی بھی کوئی پراپرلی لا عمل ہمیں نظر نہیں آتا. اچھا آخر میں یہ بتا دیجیے، ایک دفعہ پھر آپ یہ جتنی بھی گفتگو ہوئی، یہ پاکستان میں زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ میڈیا اس کو رپورٹ ہی نہیں کر رہا. تو پاکستانی میڈیا کیا کر رہا ہے؟ اگر حالات اتنے کشیدہ ہیں تو پاکستانی میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ وہ وہاں پر وہاں کی کم سے کم رپورٹنگ تو کرے. سر میں آپ کو بتاؤں، پاکستان کے جو بڑے جرنلسٹ ہیں اور یہاں پر بڑے یونینسٹ جو ہیں، جیسے حاجی نواز رضا صاحب ہو گئے اور کچھ اور دیگر لوگ، تو وہ ان کی اگر آپ پوسٹیں دیکھیں تو انتہائی نفرت انگیز پوسٹیں ہیں. وہ کسی ایک نعرے کو بنیاد بنا کے کہہ رہے کہ یہاں سے کشمیری اگر نہیں رہنا چاہتے پاکستان کے ساتھ تو واپس چلے جائیں. ان لوگوں کا یہ بہیویئر ہے. تو پاکستانی میڈیا کو تو آپ کو پتہ ہی ہے ٹوٹلی بلیک آؤٹ ہے، اور کسی قسم کی کوئی کوریج نہیں ہے. اگر کوئی بات کی بھی جاتی ہے تو وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ کچھ انتشاری لوگوں نے وہاں پر پروٹیسٹ کیا ہوا ہے اور لوگ بند کیا ہوا ہے. پہلے دن تو جو یہاں پر آزاد ڈیجیٹل اور کشمیر ڈیجیٹل نامی کچھ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بنائے ہوئے ہیں، تو وہاں پر پرانی فوٹیجز چلائی تھی آزاد جموں کشمیر میں جو عوامی ایکشن کمیٹی کی اسٹرائک تھی، تو وہ مکمل طور پر ناکام ہوئی. اس کے بعد پھر یہ ساری صورتحال ہے کہ مکمل بلیک آؤٹ ہے اور
جو بھی اگر خبر چلائی جاتی ہے تو اس کو اینٹی عوامی ایکشن کمیٹی ہی چلایا جاتا ہے، اس کو کوئی واضح طور پر کوئی بات نہیں کی جا رہی، اور پھر اس پر جب بھارتی میڈیا پروپیگنڈا کرتا ہے تو اس کی خبریں چلائی جاتی ہیں کہ دیکھیں جی آزاد کشمیر کے لوگوں نے یہ کر دیا، حالانکہ یہ اگر کوریج دیں جہاں پر کمیونیکیشن بلیک آؤٹ ختم ہو تو انڈین میڈیا کو یا بھارتی میڈیا کو پروپیگنڈے کا موقع ہی نہ مل سکے، چونکہ جب ایک کلیئر چیز سامنے آئے گی آپ لوگوں کو دکھائیں گے تو اس کے بعد پروپیگنڈا کا کوئی جواز باقی نہیں بچتا، لیکن جب آپ اس طرح سے بلیک آؤٹ کریں گے تو اس کا الٹیمیٹلی نقصان یہی ہوتا ہے کہ فیک نیوز پھیلتی، اور فیک نیوز پھیلنے کے نقصانات آپ ظاہر ہے ایک بڑے ادارے میں بیٹھے ہیں، آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے، اور دنیا کو مانیٹر کرتے ہیں کس طرح سے فیک نیوز نقصان کرتی ہے۔ بہت شکریہ دانش، بہت بہت شکریہ دوستوں۔ ہم بات کر رہے تھے دانش ارشاد سے، انہوں نے تفصیل سے بتایا کہ پاکستان کے انتظام والے کشمیر میں کیا حالات ہیں، حالات کی سنگینی کتنی ہے، اور یہ اونٹ کس طرف بیٹھتا نظر کروٹ لیتا نظر آ رہا ہے۔ امید ہے کہ آپ سے اس بیٹھک کے ذریعے آپ نے تمام باتیں ان کو تفصیل سے سمجھ لیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آداب۔